السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خلفائے ثلاثہ کے فضائل و مناقب پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بئر عریض کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں دروازہ پر پہرا دیتا رہوں۔ ایک ہی واقعہ جب مختلف کتب حدیث میں سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر واقعہ میں کوئی مفید اضافہ صحیح ثابت شدہ ملتا ہے، تو ان تمام احادیث کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ایک مفصل مدلل مبرہن واقعہ مکمل تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور محدث محمد عبداللہ الاعظمی رحمہ اللہ نے الجامع الکامل میں یہی منہج اپنایا ہے، اور یہ فضائل صحابہ الجامع الکامل سے ہی ماخوذ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک حدیث جہاں جہاں بھی صحیح حدیث وہ آتی ہے، شیخ اعظمی رحمہ اللہ اس کو لاتے ہیں، اور ہمیں ہر حدیث میں نیا اضافہ ضرور ملتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو اسی طرح ایک صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کی بھی تفسیر کرتی ہے۔ اور مجھ سے فرمایا کہ میں دروازہ پر پہرا دیتا رہوں۔ پھر ایک صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر دوسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی اجازت دے دو، وہ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر تیسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے عاصم احول اور علی بن حکم نے بیان کیا، انہوں نے ابو عثمان سے سنا، اور وہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن عاصم نے اپنے اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر پانی تھا، اور آپ اپنے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا کھولے ہوئے تھے، لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3695 ہے۔ اس حدیث کو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی حدیث ہے، اس کو سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہی بیان کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ ہر روایت میں معمولی اضافہ ہے، معمولی اختلاف ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 7097 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنے کسی ضرورت کے لیے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں آپ کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا۔ پھر ابو بکر
رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ میں نے کہا، ٹھہرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر وہ بھی آئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دیں، اور کنویں کی منڈیر پر کنویں کی منڈیر بھر گئی، وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ یہیں رہیے یہاں تک کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو، اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھائی کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابن المسیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ بقیع غرقد میں قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ المومنین ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، رانے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے کہ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے اجازت مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں اجازت دے دی اور باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، انہیں بھی اسی حالت میں اجازت دے دی اور باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کپڑے برابر کر لیے۔ پھر وہ آئے اور باتیں کیں۔ راوی محمد کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ تینوں کا آنا ایک ہی دن ہوا۔ جب وہ چلے گئے تو ام المومنین امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا۔ پھر سیدنا عمر آئے تو آپ نے کچھ خیال نہ کیا۔ پھر سیدنا عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوفہ میں تھا، اس نے گواہی دی کہ سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا ہے۔ چوکیداروں نے اس کو پکڑا اور اسے سیدنا علی کے پاس لا کر انہوں نے کہا، اگر ہم کو منع نہ کیا ہوتا کہ ہم کسی کو قتل نہ کریں تو ہم اس کو ضرور قتل کرتے۔ یہ گمان کرتا ہے کہ سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا ہے۔ اس آدمی نے سیدنا علی سے کہا، آپ گواہ ہیں، کیا آپ کو یاد ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے مجھے جواب دیا۔ میں سیدنا ابوبکر کے پاس آیا، میں نے
سوال کیا، آپ نے مجھے عطا کیا۔ پھر میں سیدنا عمر کے پاس آیا اور میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے دیا، یعنی جو بھی سوال کیا میں نے، جو سوال تھا کچھ لینی دینی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، ابوبکر نے بھی اور عمر نے بھی دی۔ میں سیدنا عثمان کے پاس آیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے بھی مجھے دیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میرے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیوں کر برکت نہ دی جائے گی، تجھے تو ایک نبی اور صدیق اور 2 شہیدوں نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تجھے نبی اور صدیق اور 2 شہیدوں نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیف لا یبارک لک وآتاک نبی وصدیق وشہیدان وآتاک نبی وصدیق وشہیدان وآتاک نبی وصدیق وشہیدان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کا ذکر خیر، عمر اور عثمان کا ذکر خیر کس محبت میں فرما رہے ہیں کہ آتا کا نبی و صدیق و شہیدان۔ یہ صحیح حدیث مسند ابی یعلا 1601 ہے۔ اسود بن ہلال اپنی قوم کے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ جو سیدنا عمر کے دور خلافت میں کہا کرتا تھا، سیدنا عثمان غنی اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک خلیفہ نہیں بن جاتے۔ ہم اس سے پوچھتے کہ تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، تو وہ جواب دیتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے 3 صحابہ کا وزن کیا گیا ہے، چنانچہ سیدنا ابوبکر کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا جھک گیا، پھر سیدنا عمر کا وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھی جھک گیا، پھر سیدنا عثمان کا وزن کیا گیا تو ہمارے ساتھی کا وزن کم رہا اور وہ نیک آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد 16604 میں صحیح ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ پھر سیدنا عمر آئے اور اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والد گرامی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد 6548، المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 13 صفحہ 615-616 میں ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان بھی موجود تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حرا ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی ہے یا صدیق یا شہید۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد 22936، السنہ ابن ابی عاصم 1443 نمبر، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں احد پہاڑ ہلنے لگا، اس وقت پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور سیدنا عثمان تشریف فرما تھے اور عمر بھی۔
سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، تیرے اوپر اللہ اکبر، ایک نبی اور 2 شہید ہیں۔ مسند احمد 22811، سنن ابن ابی عاصم 1444، صحیح ابن حبان 6492 میں یہ صحیح حدیث ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا، تم میں سے خواب کس نے دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں نے دیکھا کہ گویا آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، تو آپ کا اور سیدنا ابوبکر کا وزن کیا گیا، تو آپ سیدنا ابوبکر سے بھاری ہو گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کا وزن کیا گیا، تو سیدنا ابوبکر بھاری ہو گئے، اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر بھاری ہو گئے۔ پھر ترازو اٹھا لی گئی، تو اس بات پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ابو داود 4534، سنن ترمذی 2287 میں ہے۔ اسی کے ساتھ صحیح فضائل صحابہ، ہماری مبارک کتاب جو ہم نے اس کو شائع کیا اردو زبان میں، اس میں یعنی 3 صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ، ان کے فضائل و مناقب جو مشترکہ ایک ہی حدیث میں تینوں کے وارد ہوئے، ان احادیث کو محدث اعظم رحمہ اللہ نے ایک الگ باب میں جمع کیا۔ وہ باب یہاں تک مکمل ہوا۔ ابھی ہم خلفائے اربعہ کی فضیلت کا بیان پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کی محبت، قرآن و حدیث پر عمل، صحابہ کرام کی محبت، اور جس طرح صحابہ کرام نے زندگی گزاری، مثالی زندگی، اللہ تعالی ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔